زیادہ گناہ اور زیادہ جرم اس بندے کا نہیں جو اپنی برادری کو بڑا سمجھتا ہے، بلکہ زیادہ مجرم وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس نے کیوں اپنے اندر احساس کمزوری پیدا کیا؟ اس کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی کہ میں کسی کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں؟ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی جناب آدم کا بیٹا ہوں۔ اسے کھل کے کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی رسول رحمت کا غلام ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ کھل کر بات کرنی چاہیے، احساس کے نیچے دب جانا، پریشان۔ پھر اسی طرح کا معاملہ امیری غریبی کا ہے۔ غربا کیوں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں شاید فضل بھی زیادہ اسی کے پاس ہے؟ کیوں اس احساس سے باہر نہیں آتے؟ اگر دولت بہت اعلیٰ ہوتی نا اور بڑی ہی قیمتی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں ہوتی، سب سے زیادہ تجوریاں سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوتی، لیکن یہ زیادہ قیمتی نہیں تھی، اس لیے دروازہ رسول پہ بھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مذہبی ماحول سے وابستہ لوگ کئی دفعہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو مولوی صاحب ہوں، اور محلے کا مولوی بنا کے جب کسی کو رکھا جاتا ہے تو بیچارہ ویسے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تو نے وقت پہ جنازہ پڑھانا ہے، ٹائم پہ کول پہ آ جانا، 10ویں پہ وقت پہ پہنچنا، غیر حاضر نہ ہونا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی رواج ہے کہ جناب آپ کو 7 دن اور 10 دن مسلسل بیٹھنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ وہ آہستہ 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 بچے احساس کا شکار، یعنی قرآن شریف پڑھنے والے بچے اور کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے، لیکن انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چلو فلانی جگہ قرآن پاک پڑھنے چلتے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ قرآن انقلاب کی کتاب ہے، قرآن بندے کو عروج دیتا ہے، لیکن ان بچوں کی ذہنی ساخت یہ بنائی جا رہی ہے کہ چلو قرآن پاک پڑھنے چلتے ہیں، وہاں بریانی ملے گی کھانے کو، گوشت ملے گا کھانے کو۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ اتنی چھوٹی جب آپ کسی کی سوچ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کہیں کہ وہ انقلاب برپا کرے، وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے، یہ ہوتا نہیں، ممکن نہیں ہوتا۔ جب آپ آہستہ آہستہ کر کے احساس کمزوری کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ مولوی ہونا کوئی تانا ہے، اور ہم نے حالات بدلتے دیکھے۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ مولوی ہونا لوگ تانا سمجھتے تھے، ہمیں بھی کہا مولوی صاحب ادھر آئیں۔ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں ہم نے وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا ہے۔ جے کسی ایک باری مولوی آکھے تو انہوں آکھے یارے کوئی پریشانی والی گل ہے، شکر ہے ازی مولوی ہیں، یہ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ مولوی کسی تانے مینے کا نام ہے۔ اور پھر وہ جو کل تک کہہ رہا تھا نا کہ اوہو تسی تو مولوی بن گئے ہو، پھر ہم نے وہ دور بھی دیکھا۔ اس نے کہا یا اللہ 2 منٹ کھڑا ہو، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ وہ دور بھی دیکھا، یہ دور بھی دیکھا۔ تھوڑا سا نا اپنی زندگی کے اندر خودداری، عزت نفس، وقار، اسلام عروج دیتا ہے بندے کو۔ مسلمان تیزی سے دبتے چلے جاتے ہیں، دبتے چلے جاتے ہیں۔ ملک شام کا بندہ آ گیا حضرت عمر کو ملنے، اس نے آتے ہی پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ روب شاید کپڑوں کا ہوتا ہے، روب شاید گاڑیوں کا ہوتا ہے، بنگلوں کا ہوتا ہے، بہت بڑی کوٹھی کا روب ہوتا ہے۔ اور نہیں بھائی، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔